بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، چاہنے والوں، محبت کرنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب بخیر وعافیت ہوں گے۔ جیسا کہ سارے جانتے ہیں، محرم الحرام کے بڑے حرمت والے لمحات ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ جن کے اندر میرے آپ کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کنبے سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت بہت سے اپنے چاہنے والوں کی، اپنی محبت کرنے والوں کی قربانیاں پیش کی۔ 2 محرم کو آپ کربلا کے میدان کے اندر تشریف لائے، اور مقصد اور مدعا آپ کا کیا تھا؟ صرف اتنا کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ یزید پلید کی بیعت کریں، لیکن آپ نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یزید فاسد مولن ہے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید حرمات کا پامال کرنے والا ہے، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے نواسے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انکار کیا، اور حج کے ایام قریب قریب تھے۔ جس طرح آج ہم بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے حج کرنے جاتے ہیں، ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے کعبۃ اللہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے قوانین کو، نافذ کردہ قوانین کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، ہم پھر بھی کعبۃ اللہ کی طرف دوڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہر 5 سال کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ دیکھتے ہیں بے نمازی، نہ دیکھتے ہیں شرابی، نہ دیکھتے ہیں زانی، نہ دیکھتے ہیں حرمات کو پامال کرنے والا، بس جو ہمارے دل کو بھا گیا ہم نے اسے سپورٹ کر دیا، ہم نے اسے ووٹ کر دیا۔ اور یہاں تک کہ جو ہمارا ساتھ نہ دے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اعزاء میں، اقربا میں، تو ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تو اپنی آخرت خراب کر ہی رہے ہیں، ہماری آخرت تو خراب ہو ہی رہی ہے، لیکن ساتھ میں ان کی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اپنی رشتہ داریاں پالتے ہیں، تعلق پالتے ہیں، وابستگیاں پالتے ہیں، رشتے پالتے ہیں، ہمارا چچا، ہمارا ماما، ہماری برادری، ہمارا فلاں، ہمارا فلاں۔ تو امام علی مقام نے اسی لیے قربانی پیش کی تھی، اور آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، حسینیوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی بیعت نہ کرنا۔ بیعت نہ کرنے سے مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ان کی حمایت نہ کرنا۔ تو ہم حسینی بھی بن رہے ہیں، ہم حسینی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم سارا سال حسین حسین کہتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ تو باوجود اس کے، پھر اس کے بعد ہم امام علی مقام کے اس مشن اور مقصد کے خلاف سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ووٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم حسینی ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم حسینی ہیں۔ شراب ہم پیتے ہیں، پھر بھی ہم حسینی ہیں۔ زنا عام ہے، بلکہ مجھے یاد آ گیا، میں 2 دن پہلے بنانا چاہ رہا تھا اس پر ویڈیو، لیکن وہ مصروفیات کی وجہ سے، یا شاید میرے پاس اتنے زیادہ معلومات نہیں تھی۔ وہ باولپور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 5500 بچیوں کی کہ جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہی تھی، جن کا ہاسٹل کے اندر رہائش تھی، ان کی ویڈیو ایک ڈائریکٹر، اور وہ بھی اپنے آپ کو سید کہلانے والا، سید کہنے والا، اس کے موبائل سے برآمد ہوئی۔ وجہ اور مقصد کیا تھا کہ وہ ان بچیوں کو پاس کرتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے، انہیں مارکس دیتے، انہیں پاس کرتے، اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کرتے، لیکن ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو کہ انسان اگر بیان کرنا بھی چاہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ہماری بھی بچیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں۔ تو بہرحال
نظام ہمارا کبھی بھی تبدیل ہونے والا نہیں، اس لیے کہ کوئی نون لیگ کا پجاری ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا پجاری ہے، کوئی پی ٹی آئی کا پجاری ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ ہم ان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تعلق ختم کرتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ جو جیتتے ہیں وہ بھی شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، جو ہارتے ہیں وہ بھی شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی مجالس محفلوں کے اندر بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے اکٹھے ہیں۔ یہ اپنے ایک دوسرے سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں کرتے ہماری وجہ سے۔ لیکن ہم حسینی ہو کر بھی، امام علی مقام کے چاہنے والے ہو کر بھی، امام علی مقام کا نعرہ لگانے والے ہو کر بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی برادریوں کو ان سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کئی دفعہ یہ مبارک حدیث سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا، قطع تعلق کرنے والا کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا ہم صاحب ایمان ہیں؟ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ ہم امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ننھے منھے بچوں جن کی عمریں بھی بہت کم تھیں، اور سب سے بڑھ کر سید علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ماہ کا بچہ، اس کی قربانی بھی پیش کی۔ کس لیے؟ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، للکارا۔ اس لیے آپ نے بتایا کہ حسین جو نواسہ رسول ہے، حسین جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے، حسین جس کے چہرے کو، جس کے ماتھے کو، جس کے گلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، وہ حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ انہوں نے ظالم سے ٹکرا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ظلم جہاں بھی ہو وہاں ٹکرا جاؤ، لیکن اپنے آپ کو ثابت قدم رہو اور یہ ثابت کرو کہ تم واقعی حسینی ہو۔ تو دوستو، بھائیو، گزارش اتنی ہے کہ صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام نہ لیں، ان کے ہم پیروکار زبانی کلامی نہ بنیں، بلکہ حسین جیسا کردار بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کے احکامات جو ہم توڑ رہے ہیں، جن کی ہم پیروی نہیں کر رہے، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہی میرا مقصد ہے، میرا چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ چونکہ ممبر پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، کمیٹی والے کہتے ہیں، بعض دوست کہتے ہیں، جی مولوی صاحب ہمارے خلاف بول گئے، مولوی صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہاں کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ میں تو پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو میں حق سمجھتا ہوں وہ میں ضرور کہتا ہوں، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض، لیکن پھر بھی بہرحال کسی کا دل توڑنا، یہ بھی میں اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ اس لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ دوستوں تک میں اپنے دل کی آواز پہنچا سکوں، میں اپنے ضمیر کی آواز پہنچا سکوں، انہیں بتایا جا سکے کہ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیداری کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو شاید ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بد دعائیں دیں، آنے والے ہمارے جو نسل ہے وہ ہمیں بد دعا اس لیے دے گی کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر جب غلطیاں کرتے ہیں نا، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بھونکتے ہیں، اہل بیت پر بھونکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اسمبلیوں میں حضور کی بات نہیں کرتے، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی طرف سے ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارا لیڈر تو حق پر ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وفا کی؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا کر سکیں کہ قیامت کے روز حضور فرمائیں گے کہ میرے ناموس کی توہین ہوتی رہی، میری ختم نبوت پر ڈاکے